حضور محبوب پیر سرکار پیر مرشد حضور، مرید کی ڈیوٹی کیا ہونی چاہیے؟ مرید ہونے کے بعد مرید کی ڈیوٹی کیا ہونی چاہیے؟ بڑا اچھا سوال ہے جی. آج کل لوگ مرید ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب بعد میں وہ مرشد کو بھول جاتے ہیں یا مرشد کے نقش قدم پہ نہیں چلتے ہیں. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی آج کے پیروں میں فیض نہیں رہا یا آج کے پیر فیض نہیں دیتے. وہ فیض کیسے دیں گے جبکہ ہم اپنا مرید ہونے کا حق ادا نہیں کرتے. مرید کا جو لفظی معنی ہے ارادہ کرنے والا. مرید ارادہ کرے کہ میں نے اپنے مرشد کے ذریعے اللہ سے ملنا ہے، کیونکہ مرید ارادہ کرنے والا اور مرشد کا معنی ہے راہ دکھانے والا. مرشد وہ دروازہ ہے جو بارگاہ رسالت میں جا کر کھل جاتا ہے، یعنی آپ مرشد کے ذریعے حضور کی کچہری میں جا سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ مرید کا ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم بیعت اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنے مرشد سے اللہ کا اسم اللہ ذات لینا ہے. یہ بیعت ہونے کا مقصد ہونا چاہیے. صرف دنیا نہیں لینی، دنیا تو مرشد فری میں دے دیتا ہے. اصل چیز کیا لینی ہے؟ روحانیت اور آخرت، یعنی حضوری لینی ہے، مجلس محمدی لینی ہے، اللہ کا دیدار لینا ہے اور مرشد کی پہچان لینی ہے. اور مرید کی یہ ڈیوٹی ہونی چاہیے پھر مرید اپنے دل و جان سے اپنے پیر سے محبت کرے، دل و جان مال اپنے شیخ پر نچھاور کرے. جب تک وہ اپنے مرشد کو اپنا سب کچھ نہیں جان لیتا. ویسے طریقت پتہ ہے کسے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں؟ طریقت یہ کہتے ہیں کہ اپنے پیر کے برابر بھی کسی پیر کو نہ مانا جائے. یعنی پاویں سونے ملن ہزاراں آسانی یار بٹا. مرشد کے برابر کوئی دنیا کا مرشد نہیں، چاہے وہ کوئی بھی بڑے سے بڑا پیر آ جائے وہ، لیکن وہ اپنے پیر کے برابر اس کو نہیں گننا. یہی کہنا میرے پیر ورگا کوئی نہیں ہے. مرید کو اپنے مرشد سے ایسی محبت ہونی چاہیے کہ میرا مرشد ہی ہے بس، اور میں اس کا عاشق و دیوانہ ہوں، مرید ہوں، اور میں نے اس کی یہ ڈیوٹی کرنی ہے جیسے میں اس کے نقش قدم پر چل رہا ہوں. اب لوگوں کو بھی لے کر آنا ہے کہ یہ بھی اس کے مرید ہو جائیں تاکہ اس کی ایک پوری جماعت بن جائے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. حضرت جو ہیں امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، یہ مرید ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے، جو محبوب الہی دلی شریف میں جن کا آستانہ ہے. آپ نہ گزر رہے تھے امیر خسرو گلی سے. امیر خسرو گزرے تو وہاں پر حضرت بو علی کلندر بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگا امیر خسرو ادھر آ. جی حضرت. یار میں رسول اللہ کی کچہری میں روزانہ جاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا پیر تو وہاں پر ہوتا ہی نہیں. دیکھو مرید کی آزمائش کتنی بڑی ہونے لگی. تیرا پیر وہاں پر ہوتا ہی نہیں ہے. تو اچھا حضرت ٹھیک ہے. خاموش ہو کر آپ حضرت نظام الدین اولیاء کے آستانے پر چلے جاتے تھے امیر خسرو، لیکن اپنے مرشد کو نہیں بتایا کہ مجھے بو علی کلندر کیا کہہ رہے ہیں. کچھ دن ایسے گزرے، روزانہ حضرت بو علی کلندر نے یہی بات کہنی امیر خسرو کو. ایک دن حضرت نظام الدین اولیاء نے پوچھنے لگے یار کیا بات کیا ہے، کیوں تو پریشان ہے میرے پاس بیٹھا ہوا؟ کہتا حضرت بس یہ معاملہ ہے کہ بو علی کلندر روزانہ مجھے یہ تانا دیتا ہے کہ تیرا پیر حضور کی کچہری میں نہیں ہوتا. فرمایا اچھا تو آج ایسے کرنا، جا کر حضرت ابو علی کلندر سے کہنا کہ اگر تیرے پاس پاور ہے نا تو امیر خسرو تو نے کہنا ہے کہ مجھے نبی پاک کی کچہری میں پہنچا، میں اپنا پیر خود ڈھونڈ لوں گا. اب اس نے جا کر یہی بات حضرت ابو علی کلندر شرف الدین سرکار سے کہی. اب ابو علی کلندر بھی کوئی چھوٹے مرتبے کا مالک تو نہیں ہے، کلندر ہے وقت کا، پانی پت ہندوستان میں دربار ہے ان کا. تو جب امیر خسرو نے اتنی بات کہی نا تو مجھے کچہری میں پوچھا، میں اپنی خود اپنا پیر لا بناگا کتنے میرا پیر. انہوں نے بازو پکڑا، حضور کی کچہری میں پہنچا دیا. سامنے وہ کچہری میں امیر خسرو گئے تو نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تخت پر جلوہ فرو، ادھر پنجتن پاک ہے، صحابہ کبار ہیں، اولیاء اللہ. اب عاشق کی نظر صرف اپنے یاد پہ ہوتی ہے. اب حضرت امیر خسرو سب کو دیکھ رہے ہیں لیکن وہاں پر ڈھونڈ اپنا پیر رہے ہیں. میرا پیر کتنے؟ حضور پاک نبی پاک صاحب لولاک نے دیکھا تو فرمایا امیر خسرو کیا بات ہے یا رسول اللہ میرا پیر نہیں مل رہا. فرمایا اگلی کچہری میں دیکھ لے، اس سے بڑی ایک اور کچہری لگتی ہے. حضرت امیر خسرو کہتے ہیں میں دوسری کچہری میں چلا گیا، وہاں پر جا کر بھی دیکھا تو وہاں پر بھی میرا پیر نہیں تھا، پر نبی پاک وہاں پر بھی بیٹھے ہوئے تھے، پنجتن پاک وہاں پہ بھی تھے. حضور فرمانے لگا امیر خسرو کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ میرا پیر ادھر بھی نہیں ہے. ابو علی کلندر نے کہا تھا تیرا پیر کچہری میں نہیں.
فرمایا اچھا چل تو ایسا کر اس سے اگلی کچہری میں دیکھ لے. حضرت سلطان العارفین سلطان بہو نور الہدا میں فرماتے ہیں کہ روزانہ نبی پاک کی 9 جگہ کچہری لگتی ہے اور فقیر وہ ہوتا ہے جو 9 جگہ پر جس کا باطن حضور کی کچہری میں دیدار کرنے کے لیے جائے. اب تیسری کچہری میں گئے, وہاں پر بھی حضرت نظام الدین نہیں تھے. 5ویں 6ویں 7ویں 8ویں 9ویں آخری کچہری, اور ڈرتا ہوا دل اس کچہری میں گیا میر خسرو کا. کہتے یار اتھے پیر ہوئے جی اتھے نہ ہویا تے بو علی کلندر دی گل سچی کہ تیرا پیر سرکار دی کچہری چ نہیں ہوندا. 9ویں کچہری آخری حضور پاک تخت پر جلوہ فرمایا, یا رسول اللہ میرا پیر تو ادھر بھی نہیں ہے. 9ویں کچہری میں بھی حضرت نظام الدین اولیاء نہیں تھے. حضرت ابو علی کلندر رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی کہ یار انہوں نے تو یہ کہا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے پریشان ہو؟ یا رسول اللہ میرا پیر تو ادھر بھی نہیں ہے اور کچہریاں بھی مکمل ہو گئی. فرمانے لگے ان کچہریوں کے اوپر نا ایک تخت لگتا ہے جہاں سے کچہری لگائی جاتی ہے. جو مجلس لگواتے ہیں کہ آج کتنے کچہری لانی, آج مجلس محمدی کتنے لانی, کتے ویخ ہونا چنا تیرا پیر بیٹھا ہو. حضرت امیر خسرو کہتے ہیں میں دوڑ کر چبوترے پر گیا. چبوترا یعنی وہ 9 کچہریوں کے اوپر جو چبوترا ہوتا ہے 9 انسان کے جو وجود کے گھر ہوتے ہیں, اور وہ چبوترا مقام قلب ہوتا ہے, دل ہوتا ہے. جب میں عرش پہ پہنچا, دل پر پہنچا, یعنی اس چبوترے پر پہنچا, تو حضرت امیر خسرو کہتے ہیں کہ میں نے 3 ہستیوں کو دیکھا وہ چبوترے کے تخت کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی. میں نے جب ان کو غور سے دیکھتا کیا ہوں کہ دائیں جانب سجے پاسے حضور نبی پاک محمد مصطفیٰ بیٹھے ہیں, ان کے سر پہ تاج رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہے محبوب خدا, محبوب خدا. اور بائیں جانب کھبے پاسے حضور غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی بیٹھے ہیں, ان کے سر پر بھی تاج ہے اور اس پر لکھا ہے محبوب سبحانی. اور جب میں نے درمیان میں دیکھا ان دونوں ہستیوں کو, تو درمیان میں حضرت نظام الدین اولیاء بیٹھے ہیں اور ان کے سر پر بھی ایک تاج ہے, اور تاج کے اوپر لکھا ہوا ہے محبوب الہی. اور آواز ہوئی غیب سے, یہ 3 دنیا میں محبوب الہی ہیں, ایک نبی پاک, ایک غوث پاک اور ایک نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ. اس نے جب اپنے پیر کو اس مقام میں دیکھا فرمایا تو اپنی عقل سے مجھے تلاش کرے گا کہ میں کہاں ہوں؟ ارے میں تو وہاں ہوں جہاں پہ کچہریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں. اپنے مرشد کو دنیا میں نہ ڈھونڈے, یاد رکھے سی اپنا پیر لبیے کتنے تو اڈا پیر جدو بھی لبے گا حضور دی اگر کچہری چ نہ لبا تو خدا دے عرش تے ملے گا, کیونکہ وہ اس میں اللہ ذات میں فنا ہو گیا. مرید وہ ہوتا ہے جس کو کامل اپنے پیر پر یقین ہو کہ میرا پیر حضور کی ساری کچہریوں میں بھی موجود ہے, میرا پیر ہر وقت بھی میرے پاس موجود ہے. پیر پر اتنا یقین مرشد پر ہم سب کو ہونا چاہیے. تو پھر امیر خسرو کو سینے سے لگایا, فرمایا ماں کیا مانگتا ہے؟ تو فرمانے لگے حضرت بس آپ مل گئے. فرمایا ہاں اب ہم بیٹھنے لگے ہیں, ہمیں اپنا کلام سنا. پھر حضرت نے فارسی میں وہ شعر لکھی ہے, چھاپ تلک سب چھین وہ سے نینا ملائی کے. تو وہ حضرت امیر خسرو نے حضور کی کچہری میں بیٹھ کر یہ لکھا, حضور کی کچہری میں لکھا. پھر نبی پاک نے فرمایا مجھے بھی سنا, پھر حضور کو یہ سنایا گیا چھاپ تلک سب چھین. تو یہ امیر خسرو کی محبت اپنے شیخ کے ساتھ ہے. تو اپنے پیر سے محبت اتنی ہونی چاہیے کہ آنکھیں بند کر کے یار پہ یقین ہونا چاہیے کہ میرا یار اس میں اللہ ذات میں فنا اور بقا حاصل کر چکا ہے میرا پیر, اور اب میں نے اس کے ذریعے اللہ تک جانا ہے اور انشاءاللہ ہم نے بھی جانا ہے. تو مرید کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ مرید اپنے مرشد سے ایسے محبت کرے اور مرشد پر یقین رکھے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے پیر و مرشد کی محبت اور تابعداری عطا فرمائے. آمین.